بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا ہی کے اندر جو وہ 70,000 حدیثوں کو یاد فرما لیا. اسی طرح آپ کے اساتذہ کی تعداد 1,000 بتائی جاتی. کتنے استاد جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھانے والے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1,000 ہے. اور اسی طرح اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے نوافل بھی پڑھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے علم سے جو ہے وہ تکمیل حاصل کی، علم مکمل ہوا، مطلب یہ جو علم دین سیکھنے کے حوالے سے جو ان کی تعلیم مکمل ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے شہر کے اندر آئے تو بڑا شورا ہو چکا تھا. پہلے کے لوگ علماء کرام سے بڑی عقیدت، بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ اپنے علاقے کے اندر جب آئے تو بڑے بڑے جو اس علاقے کے محدثین تھے اور علماء کرام تھے وہ بھی جو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے استاد کی ایک ایک حدیث سنا دیں آپ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صحیح ہے. لوگ جو ہے وہ کافی جمع ہو گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیثیں سنانا شروع کر دی. اسی ایک مجلس کے اندر کھڑے کھڑے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1,000 حدیثیں سنا دی. بہت بڑی بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی 1,000 کہا میں نے 1,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے. اس ایک ایک استاد سے سنی ہوئی حدیث ایک ایک میں نے بیان فرمائی ہے. تو 1,000 اساتذہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے. اب ہم امام مسلم کے حوالے سے سن لیتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مجلس مذاکرات کے اندر جو ہے وہ یعنی سوال جواب والی نشست ہوگی. اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا. اب اتفاق سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ حدیث یاد نہ تھی. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھے اپنے مکان تشریف لے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ حدیث کو جو وہ تلاش کرنے لگے. بہت بڑے ان کے پاس جو ہے کتابوں کا ذخیرہ تھا. اس کے اندر جو وہ حدیث ڈھونڈنے لگے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی. تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس جو کھجوروں کا ٹوکرا بھی رکھا ہوا تھا. حدیث کو بھی ڈھونڈتے رہے اور کھجوریں بھی جو آپ تناول فرماتے رہے. یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ آپ کو وہ حدیث مل گئی. ڈھونڈتے رہے کافی دیر تک جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب کھجوروں کی طرف آپ نے نظر کی آپ نے کھجوروں کے ٹوکرے کی طرف تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی ختم ہو چکا تھا. یعنی علم دین میں اس قدر جو آپ مگن ہو گئے آپ کو پتہ ہی نہ چلا. اتنا کھجوروں کا بڑا ٹوکرا تھا اور آپ نے سارا کا ساری کھجوریں جو وہ کھا لی. اور بتایا جاتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو وہ زیادہ کثرت سے کھجوریں کھا لی تھی، اس وجہ سے ان کا انتقال ہوا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ علم دین سیکھتے مطلب حدیث ڈھونڈتے رہے اور ان کو پتہ ہی نہ چلا. علم دین سیکھنے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ ان کو ٹائم تو کیا مطلب برابر میں جو کھجوریں رکھی ہوئی تھی وہ بھی جو وہ اس طرح جو آپ تناول کرتے رہے. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سب نے نام سنا ہوگا. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ نے بہت ساری کتابیں جو ہے وہ لکھی ہیں امام محمد بن محمد غزالی نے. حضرت علامہ نجم الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت صحیح بخاری شریف آپ کے سینے پر رکھی ہوئی جس کے مطالعے میں جو آپ مصروف تھے مطلب مطالعے کے اندر مصروف تھے اور انتقال کا وقت آ گیا اور وہیں پر جو آپ کا انتقال ہو گیا. بخاری شریف جو آپ کے سینے پر جو وہ رکھی ہوئی تھی. اس قدر جو کثرت سے جو مطالعہ کیا کرتے تھے اور مطالعے کے دوران جو موت کی سختیاں ہوتی ہیں جو سکرات کا عالم ہوتا ہے نیک بندوں پر ویسے ہی اتنی ظاہر نہیں ہوتی لیکن امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا. بخاری شریف آپ کے سینے پر رکھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ طالب علمی میں اساتذہ سے سبق لینے کے بعد جنگلات کی طرف چلا جایا کرتا. پھر بیابانوں میں ویرانوں میں دن ہو رات ہو آندھی ہو برسات ہو گرمی ہو سردی ہو ہر حال میں اپنے مطالعے کو جاری رکھتا تھا اور اپنے سر پر جو چھوٹا سا امامہ باندھا کرتا تھا اور معمولی سی ترکاریاں یعنی کچھ سبزیاں وغیرہ جو کھاتا تھا. کبھی کبھی یہ بھی نہ ہوتی تھی لیکن فرماتے اس کے باوجود اپنے مطالعے کو جو میں جاری رکھتا تھا. پھر مجھے نیند آتی تو خالی پیٹ کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر جو میں سو جایا. یہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی. علم دین جو ہے آپ نے اس طرح جو وہ کتنی مشقت کے ساتھ جو حاصل کیا. بے شمار فضائل علم دین سیکھنے کے حوالے سے آج ہم آج آخری نشست کرتے ہیں. اب یقین جانیں علم دین کے فضائل پر بیان کریں ہم
ہم شاید پورا سال اس طرح بیان کرتے رہے، علم دین کے فضائل تو بے شمار ہے، وہ ختم نہ ہو۔ کل سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کچھ نیا جو ہے وہ کورس وغیرہ جو شروع کریں۔ ویسے ہی جو ہے وہ بقرہ عید جو ہے وہ قریب میں نے سوچا بقرہ عید کے حوالے سے کچھ ہم مسائل اور ایک مختصر سا جو کورس، ہمارا مختصر کورس 2 مہینے چل جاتا ہے، اس کے اندر جو ہم مسئلے مسائل اور ذبح کا طریقہ، کون سے جانور ہونے چاہیے، جانور کے اندر شرائط کیا ہونی چاہیے اور کس طرح ذبح کیا جائے، کتنی رگیں کٹنی چاہیے اور کیا معاملہ ہونا چاہیے، گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے، بہت وسیع جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بقرہ عید تک جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے یہ؟ انشاءاللہ اس میں مسئلے مسائل بھی ہوں گے اور ذبح کا جو درست طریقہ ہے اور کس کے اوپر قربانی واجب ہے، اہم چیز یہ کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو ہے یہ تھوڑا بہت زیادہ تھوڑا طویل ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ بنیادی مسائل جو ہم سیکھ لیں، ورنہ علم دین تو آپ سیکھتے رہے یقیناً وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک